جو اللہ نے روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا، اس کی ایک جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ وہی انسان کامیاب ہوگا جو انسان اپنے نفس کو برائیوں سے پاک و صاف رکھے گا۔ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں کے اندر پھنسا لے گا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ عبادتوں کو انجام دے رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، ہمارا نفس پاک و صاف تھا، ہم اور آپ اللہ کے فرمانبردار بندے تھے، نفس ہمارے قابو میں تھا، ہم نفس کے قابو میں نہیں تھے، اور آج ہم اور آپ نفس کے غلام بن گئے۔ روزے کا اثر ہمارے پر کہاں ہوا؟ روزے کا فائدہ ہم کو اور آپ کو کہاں ملا؟ ہم اور آپ نفس کے غلام بن گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نفس ہمارا غلام ہو، نفس ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم جیسا چاہے نفس ویسا کرے۔ اب دیکھیے رمضان کا مہینہ تھا، 29 دن، یہ 29 دن جو ہے کم و بیش 720 گھنٹے ہوتے ہیں، کم و بیش 15 گھنٹے کا روزہ ہم نے اور آپ نے رکھا۔ 15 گھنٹے ہم اور آپ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ کھانے کو جی چاہ رہا تھا، پانی پینے کو ہمارا نفس چاہ رہا تھا، لیکن ہم نے اور آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ نفس ہمارے انڈر میں تھا، اور جیسے ہی رمضان گزر گیا ہماری اور آپ کی جو عادت ہے یا ہمارا جو نفس ہے وہ اس کے خلاف ہو گیا۔ روزے کا مقصد ہم کو اور آپ کو نہیں ملا میرے دوستوں، ہم نفس کے غلام ہو گئے۔ اس بارے میں بڑی پیاری بات مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے کتاب کے اندر کہ روزہ ایک تربیت گاہ ہے۔ سن لیجئے، کس چیز کی تربیت کرنے والا مہینہ ہے یہ؟ اخلاق کی تربیت، اخلاق و کردار کی تربیت کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ جب ایک انسان حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ دن میں کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے، تو وہ انسان حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑے گا؟ جب ایک انسان لذیذ اور میٹھا عمدہ پانی نہیں پیتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو وہ انسان حرام چیزوں کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ اور یہی لعلکم تتقون ہے۔ سن لیجئے، یہی تقوی ہے، انسان ایسا ہو کہ نفس اس کے قابو میں ہو، نفس کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہو، یہ نہیں کہ وہ نفس کا غلام ہو جائے، اور جو نفس کا غلام ہو جائے گا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔